السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد الیاس بھٹی فرام ایس ایس جی پولیس اسلام آباد، آپ نے استاد محترم مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ کا یہ کلپ اور ان کا یہ جواب بھیجا عاشورہ محرم کے روزے کے حوالے سے، محرم کے 10ویں کے روزے کے حوالے سے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ کب رکھا جائے، 9 محرم کو یا 10 محرم کو، یا 9 اور 10 محرم ملا کر رکھا جائے، یا پھر 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ استاد محترم مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنا نقطۂ نظر بیان فرمایا، اور ان کے نزدیک راجح یہ ہے کہ 9 محرم کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھا جائے، جس کا صحیح مسلم کتاب الصیام میں ثواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ محرم کے روزے پر گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ طور پر توبہ کے آداب اور توبہ کی شرائط کے ساتھ باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ استاد محترم مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ 9 محرم الحرام کو رکھا جائے، اور کل بروز بدھ پاکستان میں 9 محرم الحرام ہوگی۔ استاد محترم نے اپنے موقف پر صحیح مسلم میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بیان فرمایا اور ان کی روایت بیان فرمائی۔ استاد محترم کی بیان کردہ روایت ہم سب سے پہلے دیکھیں گے صحیح مسلم کتاب الصیام، یہاں باب ہے ایو یومن یصام فی عاشورہ، عاشورہ کا روزہ کس تاریخ کو رکھا جائے۔ تو صحیح مسلم کے اندر روایت کرنے والے جو راوی ہیں حکم بن آرج بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور وہ زمزم کے احاطے میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حکم بن آرج کا کہنا ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا، عاشورہ کے روزے کے متعلق بتائیے۔ تو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اذا رأیت ہلال المحرم، جب تو محرم کا چاند دیکھ لے، یعنی 1 محرم ہو جائے، رؤیت ہلال ہو جائے، فرمایا فعدد، پھر تو شمار کر، دنوں کو شمار کر، اور فرمایا وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، 9 محرم کی صبح تو روزے کی حالت میں ہو، یعنی 1 اور پھر 2 اور پھر 3 اور پھر 4، اسی طرح جب محرم کی 9ویں تاریخ آئے، 9 محرم کو تو روزے کی حالت میں ہو، یعنی عاشورہ کا روزہ 9 محرم الحرام کو رکھنا ہے۔ یہ استاد محترم کی دلیل ہے۔ ہم اسی صحیح مسلم میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا قول اور ان کا فعل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ یہ باب ہے صحیح مسلم کتاب الصیام میں، باب صوم یوم عاشوراء۔ یہاں ہمارے سامنے روایت ہے، اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب معاویہ بن ابی سفیان کو سنا خطیباً بالمدینتی، مدینہ پاک میں خطبہ دیتے ہوئے۔ راوی کون ہے؟ حمید بن عبد الرحمن۔ انہوں نے یہ روایت کی، یہ خبر بریک کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں خطبہ دیا، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے کے اندر فرمایا، این علماؤکم یا اہل المدینہ، اے مدینے والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہذا الیوم،
میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، ہاں جی، ہذا یوم عاشورہ، یہ عاشورے کا دن ہے۔ اور اس دن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو بھی اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھ لے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا 10 محرم کو، عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا۔ یہاں الفاظ یہاں بھی واضح طور پر موجود ہیں کہ ہذا یوم عاشورہ، یہ عاشورے کا دن ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بیچ میں بھی اس معاملے پر 2 مختلف آراء تھیں اگر ان روایات کو اسی طرح لیا جائے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بن عارج کو کہا کہ وَأَصْبِحْ یوم التاسع صائماً، تو 9 محرم کی صبح روزے کی حالت میں کر، 9ویں دن کی صبح روزے کی حالت میں کر۔ اب اس حدیث کی شرح میں ہاں جی پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری مکتبہ دارالسلام صحیح مسلم جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے الفاظ پر حافظ ابن حجر سمیت اکثر محدثین نے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی شامل کیا جائے۔ اب ایک موقف اس روایت پر ہمارے استاد ذی وقار جناب مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کا ہے، اور ایک ابن عباس کی اس روایت پر، یہ روایت ہاں جی صحیح مسلم کتاب الصیام میں کہ کہا کہ تو 9ویں کو یعنی 9 محرم کو صبح روزے کی حالت میں کر۔ ابن حجر اور اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی شامل کر لیا جائے۔ اب روایت تو ایک ہی ہے، موقف اس پر 2 ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا خطبہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے 10 محرم کو خطبہ دیا جب وہ ایک بار مدینے میں آئے، اور یہاں الفاظ ہیں خاطبہم یوم عاشوراء فقال این علماؤکم یا اہل المدینۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہذا اليوم ھذا یوم عاشوراء ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں 10 محرم کی بات ہے، ابن عباس کی روایت میں 9 محرم کی بات ہے، اور ابن عباس کی روایت پر علماء جو گزر چکے ان کا کہنا تھا کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی شامل کیا جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ علماء کتاب و سنت ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وزن ہے، اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر کسی کو عبدالرحمن عابد صاحب کی بات دل کو لگتی ہے تو ان کے فتوے پر عمل کر لے، کسی کو یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر کی بات دل کو لگتی ہے، اور جو کہ لگتی ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر یا زیادہ اولا بھی بنتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے میں گناہ ہوگا۔ سوال یہ ہے اب اگر میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں جو کہ کل بدھ ہے، اور میں 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں جو کہ آئندہ کل جمعرات ہے، تو کیا 2 روزے رکھنے پر مجھے گناہ ہوگا کہ ثواب میرا بڑھ جائے گا؟ تو جواب بڑا بہترین ہے کہ 2 روزے رکھنے پر ثواب میں مزید اضافہ ہوگا۔ ویسے عاشورہ کے روزے پر 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف، بریکٹ میں گناہ صغیرہ۔ تو اگر میں 9 کے ساتھ 10 رکھ لیتا ہوں تو یہ ثواب بڑھ جائے گا نا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، سبحان اللہ، وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو 9 محرم بھی محرم ہے، 10 محرم بھی محرم ہے، 11 محرم بھی محرم ہے۔ اب جو 10 اور 11 کی روایت ہے کہ جس روایت میں ہے کہ
10 سے پہلے روزہ رکھو یا 10 کے بعد روزہ رکھو، سومو قبلہ و بعدہ، ٹھیک ہے جی، او کما قیلا۔ تو روایت تو سندن ضعیف ہے، لیکن یہود کی مخالفت کی بات کریں، اگر مجھ سے اللہ نہ کرے کل بدھ کا روزہ 9 محرم کا روزہ چوک گیا تو میں ٹھیک ہے 11 کا شامل کر لوں، اور اگر نہیں چوکتا تو بدھ اور جمعرات 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اور جو بھائی حضرات اور جو علماء حضرات اور جو علماء کے مقتدی حضرات 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں، بلا شبہ ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ ایک ایکسٹرا روزہ رکھنے پر ثواب میں زیادتی ہوگی۔ تو زیادہ محفوظ بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ 9 کا روزہ بھی رکھ لو تو 10 کا روزہ بھی رکھ لو۔ اگر کسی کو گناہ ہو گیا 9 اور 10 کے روزے رکھنے کا تو وہ ہماری گردن ہمارے سر پر، اگر ثواب ہو گیا تو آپ کا بھلا ہمارے لیے، آپ کی دعائیں۔ ہاں، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی کے تحت ہمیں بھی ثواب سے خالی نہیں ہو گئے، ہمیں بھی ثواب اس پر ملے گا۔ تو الغرض یہ کہ 9 کا روزہ بھی رکھو، 10 کا روزہ بھی رکھو، کیونکہ بنیادی طور پر 10 محرم کی بات ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ تھا اور دین حنیف میں تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا اور اتباع موسیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تو بنیادی روزہ تو عاشورہ 10 کا روزہ ہے۔ 9 کا روزہ تو ہے کہ یہود کی مخالفت ہو، رہ گیا معاملہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، تو اس میں یہ تو نہیں فرمایا نا کہ میں 10 کا چھوڑ دوں گا، تو دونوں طرف کی بات کا احتمال موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اس میں یہ دونوں طرف کا احتمال موجود ہے، ہر ایک کا اپنا موقف یا اپنی سوچ ہے، تو دوسری طرف کے علماء بھی اسی حدیث سے اور انہی احادیث سے حجت اور دلیل پکڑ رہے ہیں، اور ہمارے استاد جی بھی انہی احادیث سے حجت اور دلیل پکڑ رہے ہیں۔ اس لیے جن علماء کرام کا موقف ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، وہ بھی عند اللہ ثواب کے پورے پورے مستحق ہیں، اور جن کا موقف ہے کہ فقط نامی کا روزہ رکھا جائے، یہ بھی ثواب کے پورے پورے حقدار ہیں، من مانی یہ بھی نہیں کر رہے، ان کا مقصد بھی للہ اور فلہ ہے۔ اور اللہ اور باللہ کیا ہے؟ اللہ اور باللہ یہ ہے کہ آپ 9 کا روزہ بھی رکھو اور 10 کا روزہ بھی رکھو، ہاں جی۔ اور ویسے بھی محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، رمضان کے بعد اس کے روزے افضل ہیں، تو ان میں پھر جتنے زیادہ روزے رکھ لیے جائیں ثواب اتنا زیادہ ہوگا، ثواب میں کمی نہیں ہوگی، گناہ لازمانے کے دور دور تک کوئی اثرات نہیں ہیں۔ 9 10 کا روزہ رکھنے پر کہ بندہ گناہگار ہو جائے دور دور تک مطلع صاف ہے کہ گناہ کے چانس کوئی نہیں ہے، تو پھر گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو بسم اللہ میرے مسلمان بھائیوں، جو اکیلے 9 کا روزہ رکھتا ہے اسے رکھنے دیں، ہاں جی، آپ 9 کا بھی